مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ پاک اسٹڈی کے چیپٹر نمبر 2 تحریک پاکستان۔ کل جو ہم نے اس کے بارے میں تعارف بتایا تھا، اس کے مختصر سوالوں کے جواب میں نے آپ کو بتائے تھے، تو آج میں یہاں سے آپ کے لیے اسٹارٹ کروں کہ مسلحہ کے طور پر سید احمد خان کا نمایاں کردار۔ لیکن اس سے پہلے آپ میری ایک بات سن لیں، اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، کیونکہ آپ کی وجہ سے دوسروں کو بھی ہیلپ ہو سکے گی۔ اور لاسٹ یہ کہ آپ لوگوں نے اس چیز کو نہیں دیکھنا کہ آپ کو شارٹلی آپ کے پاس نوٹس آ جاتے ہیں، یا پھر آپ کو ادر چینل والے لوگ یہ بتا رہے ہیں، میں کسی کے خلاف نہیں ہوں، لیکن یہ بتا رہی ہوں کہ اگر ادر چینل والے لوگ آپ کو صرف اتنا بتا دیتے ہیں کہ آپ نے شارٹ یہاں سے کرنے، لانگ یہیں سے کرنے، اور آپ کے MCQ ہیں، تو آپ صرف وہ نشان لگا لے کر لیں۔ نہیں، میں آپ کو بار بار سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں، پاک اسٹڈی ہسٹری آپ کے لیے کسی بھی ایگزامینر کے لیے ایک ریڑھ کی ہڈی کا کام کرتی ہے۔ جب آپ کے لیے، جب انسان کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ کام نہ کرے تو انسان کس طرح کام کرتا ہے؟ تو وہ کیسے کام کرے گا؟ وائی ڈو یو ورک؟ تو اسی لیے آپ نے بھی سوچنا ہے کہ یو انڈرسٹینڈ کہ ہم نے جب بھی جس چیز کو پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، مطالعہ پاکستان آپ کے 100 نمبر کے، آپ بہت آسانی سے اس میں نمبر لے بھی سکتے ہو، لیکن آپ نے اس کی مطالعہ پاکستان کے اندر تحریک پاکستان ہے، تو تحریک پاکستان نام کس نے رکھا، کیوں رکھا، کس لیے رکھا گیا، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کے ابتدائی حالات کیوں ہیں، ہمیں تحریک پاکستان کی ضرورت کیوں پڑی، اس وقت پاکستان کس کن حالات میں کھڑا تھا، ایسے کون سی نامور لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا اس وقت، کون سے ایسے لوگ ہیں جو جنہوں نے پاکستان کے لیے آواز اٹھائی۔ تو آپ کو ان چیزوں کے بارے میں مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ پتہ ہونا چاہیے۔ تو ٹھیک ہے، میں آپ کو جب یہ چیزیں چیپٹر کے اندر مجھے سمجھاؤں گی، جو آج رہتا ہے چیپٹر، تو میں یہ چیزیں آپ کو ساتھ ساتھ ضرور سمجھاؤں گی۔ تو چلیں آج چلتے ہیں جنگ آزادی میں ناکامی کے باعث، وہ کہتے ہیں مسلمان، یہ جو بات ہے نا، یہ جو بات، اس بات میں آپ کو صرف اپنے لفظ میں بتا دیں۔ وقت سر سید احمد خان، جب یہ جنگ ہوتی تھی جس میں مسلمانوں کو ناکامی ہوتی ہے، سر سید احمد خان ایک مسلح کے طور پر، ایک ڈاکٹر، ایک طبیب کے طور پر آتا ہے، اور ایک مولوی قاری کے طور پر آتا ہے، اور آ کر مسلمانوں کی مدد کرتا ہے۔ وہ اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ مسلمانوں تعلیمی، سیاسی اور مذہبی ترقی کے لیے عملی کام کیا۔ انہوں نے اس بات کا خیال رکھا، آپ نے اس بات کا اندازہ لگایا تھا کہ مسلمان تعلیم کے بغیر نہ زندہ رہ سکتے ہیں نہ ترقی کر سکتے ہیں۔ تو زندہ رہنے کے لیے آپ کو مسلمانوں کو ترقی کی ضرورت تھی، اور ترقی کرنے کے لیے آپ کو تعلیم کی ضرورت تھی، اور تعلیم کے لیے جو سب سے پہلا قدم اٹھایا سید احمد خان نے اٹھایا۔ تو اس سے آگے سید احمد خان تحریک علی گڑھ کی بات یہ، تو پاک و ہند میں ہندوستان کی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد مسلمانوں کی صلاح، مسلمان کو کامیاب ہونے کے لیے انہوں نے تحریک علی گڑھ کے نام سے ایک ادارہ بنایا۔ اس تحریک کا انہوں نے آغاز کیا۔ اس تحریک کے 3 مقاصد تھے، یہ ہمارا شارٹ کوسچن بھی ہے۔ کل جو میں نے آپ لوگوں کو صرف شارٹ کوسچن لگائے تھے، سمجھائے نہیں تھے، اس لیے نہیں سمجھائے، کیونکہ یہاں سے چیپٹر میں سمجھائے جائیں گے آپ کو، تو پھر کیا فائدہ، ڈبل ٹائم آپ کا، میں اپنا بھی ویسٹ کروں، آپ کا بھی ویسٹ کروں۔ دیکھیے تحریک پاک علی گڑھ کے مقاصد ہیں، 3 حکومت اور مسلمان کے درمیان اعتماد بحال کرنا۔ وہ کہتے ہیں ان کے درمیان جو تعلق ہے، جو ایک اعتماد ہوتا ہے نا، ہم کسی پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، اس کو بحال کیا جائے۔ مسلمان برصغیر کی جدید علوم اور انگریزی زبان کی طرف راغب کرنا۔ اس نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، ہماری جو اردو ہے وہ ہماری قومی زبان ہے، لیکن اس نے کہا تھا انگریزی زبان آپ کو سیکھنا ضروری ہے، تو اس لیے آپ کو سید احمد خان نے اس کی طرف راغب کیا۔ پھر اگر تیسرا ہے کہ مسلمان برصغیر کی سیاست سے باز رکھنا، تو اس نے مسلمانوں کو سمجھایا کہ آپ کو برصغیر پاک و ہند کی آپ سیاست سے دور ہو، کیونکہ جہاں پہ ہندوستان کے لوگ ہیں، پھر اوپر سے انگریز آ گئے تھے، ہندوستان کے لوگوں نے انگریزوں کو بھڑکا کے ہمارے خلاف کر دیا تھا۔ انہوں نے اس لیے بھڑکا تھا، انہوں نے کہا تھا 1857 کی جنگ آزادی میں جو انگریزوں کے خلاف سازشیں کی ہیں، وہ سب سے زیادہ کیا کی ہے، مسلمانوں نے کی ہے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ ان چیزوں کو سمجھیں، جو چیزیں یہ چھوٹی چھوٹی میں آپ کو چیزیں بتا رہی ہوں، آپ ان کو سمجھیں، یہ آپ کا کنسیپٹ کلیئر کر رہی ہیں۔ تو اب ہم دیکھیں تحریک علی گڑھ کے اقدامات، تو 1859 میں سید احمد خان نے مراد آباد میں ایک اسکول قائم کیا۔ یہاں سے دیکھیں آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ MCQs ہیں، یہ دیکھیں 1859 میں سید احمد خان نے مراد آباد میں اسکول قائم کیا۔ 1863 میں آپ نے غازی پور سائنٹیفک سوسائٹی بنائی۔ آپ نے 1872 میں علی گڑھ میں ایک اسکول قائم کیا، اور پھر 1877 میں اسے کالج کا نام دیا گیا، اور 1920 میں اسے علی گڑھ یونیورسٹی بن گئی۔ یہ دیکھیں، یہ تھوڑا سے بھی آپ نے یہ جو ڈیٹس ہیں، اسکول ہیں، آپ نے کیا کیا، یہ کیا مسلمان نوجوان نسل کے سید احمد خان نے قدم اٹھائے۔ سید احمد خان نے یہ سہولتیں کیا کی، ہمارے مسلمان بچوں کے لیے بھی کی نا، تاکہ ہم ترقی کی راہ پر چل سکیں۔ اگر کہ 20ویں صدی کے شروع میں مسلمانوں کا پڑھا لکھا طبقہ اس تعلیمی ادارے کا تعلیم یافتہ تھا۔ سید احمد خان مسلمانوں کو کمزور سمجھتے ہیں، سیاسی طور پر مسلمان کمزور تھے۔ انہوں نے 1885 میں قائم ہونے والی انڈین نیشنل کانگریس
مسلمانوں کو شامل ہونے سے روکا، انہوں نے مسلمانوں کی تعلیم کی طرف توجہ دینے کے لیے کہا تاکہ مسلمان پہلے تعلیم حاصل کریں اور پھر سیاست میں حصہ لیں۔ عام مسلمانوں میں تعلیم کی لگن پیدا کرنے کے سلسلے احمد خان نے 1886 میں محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کی بنیاد رکھی۔ اس کے سالانہ اجلاس مختلف شہروں میں ہوتے جہاں مسلمان رہنما مسلمانوں کی تعلیم میں دیگر ضروریات کے بارے میں تجویز پر غور کرتے ہیں۔ اس کانفرنس نے مسلمانوں کو ایک لحاظ سے سیاسی پلیٹ فارم بھی مہیا کیا۔ انگریز حکومت اور مسلمانوں کے درمیان سر سید احمد خان کا مفاہماتی کردار قابل ستائش ہے۔ سر سید احمد خان نے اپنے کتابچے لائل محمدن آف انڈیا میں انگریز حکومت نے مسلمانوں کی خدمات گنوائیں، حکومت کو اپنا رویہ بدلنے پر آمادہ کیا۔ مسلمانوں کے خلاف عیسائی مشیزوں نے محاذ کھول لیا۔ عیسائی مشیزوں کی سرگرمی میں سر سید احمد خان نے مقابلہ کیا جس میں ولیم میور کی کتاب لائف آف محمد کے جواب میں آپ کے خطبات دیے، جو بعد میں خطبات احمدیہ کے نام سے کتابی شکل میں چھپے گئے۔ سر سید احمد خان نے اس کتاب کا انگریزی میں بھی ترجمہ کیا۔ سر سید احمد خان نے اپنی کتاب تعبیر الکلام میں قرآن پاک اور بائبل کے مضامین کا بھی موازنہ ثبت کیا، دونوں اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کے درمیان نفرت دور کرنے کے لیے اچھے تعلقات قائم کرنے کی غرض سے ایک رسالہ اسباب بغاوت ہند بھی لکھا۔ انہوں نے 1857 کی جنگ آزادی کی اصل وجہ انگریزوں کے عوام کے خیالات اور رسم و رواج سے ناواقفیت تھی۔ سید احمد خان کی وفات کے بعد بھی تحریک علی گڑھ نے کام جاری رکھا اور تحریک کے ذریعے مسلمان کو جداگانہ تشخص کی تشکیل ہوئی۔ اب مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ تو میں نے سارا پڑھا ہے نا، اس کو میں صرف اپنے لفظ میں بتا دیتی ہوں کہ سر سید احمد خان یہ سوچتے تھے کہ مسلمان کیا ہیں، ابھی تک سیاست کے قابل نہیں ہیں، انہیں کیا چاہیے، انہیں پہلے تعلیم حاصل کرنی چاہیے، اس لیے انہوں نے 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس میں مسلمانوں کو شامل سے روک دیا۔ سر سید احمد خان یہ چاہتے تھے مسلمانوں کو تعلیم کی لگن پیدا ہو، اس لیے انہوں نے 1886 میں محمد ایجوکیشنل کانفرنس رن کی، جس کے وہ اجلاس جو تھے مختلف شہروں میں کرواتے تھے۔ سر سید احمد خان کیا تھے، مسلمانوں کو ایک مفاہمتی کردار قابل ستائش تھے۔ انہوں نے اپنے کتاب سے لال محمدنس آف انڈیا میں انگریزوں حکومت کی مسلمانوں کی خدمات گنوائیں، تو انہوں نے اپنی وہاں پہ خدمات لکھی تھی اس کتاب کے اندر، تو پھر اس نے انگریزوں کو گنوائیں کہ مسلمانوں نے آپ کے ساتھ کتنے بھلے کیے، کیا مسلمانوں نے کہاں آپ کے ساتھ برا کیا جو آپ کو ہندوؤں نے کہا اور آپ ہمارے خلاف کھڑے ہو گئے۔ تو جس کے مطلب بعد انہوں نے خطبات احمدیہ کی لائف آف محمد کے جواب میں آپ نے خطبات احمدیہ کی کتاب بھی چھاپی، جس کا اس نے انگریزی میں ترجمہ بھی کیا دیا۔ اب یہ بھی آپ نے دیکھی۔ پھر سر سید احمد خان کی کتاب تعبیر الکلام، جس میں قرآن کے بارے میں کہا گیا، انہوں نے قرآن کے بارے میں اس لیے کہا کہ مسلمان جو ہیں وہ کیا کریں، قرآن کی طرف جو ہمارا نظریہ ہے وہ نظریہ اسلام کے اوپر، دین اسلام کے اوپر ہے، تو ہمیشہ کے ساتھ ساتھ کیا ہے، اپنے دین اسلام کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے۔ تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ نفرت کے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے انہوں نے اسباب بغاوت ہند لکھا، جو کہ مسلمان جہاں پہ انہیں نہیں پتہ تھا کہ انگریز لوگوں کے کیا رسم و رواج تھے، تو انہوں نے وہ انگریزوں کے رسم و رواج سے واقفیت انہوں نے حاصل کی تاکہ ہم ان کے ساتھ کسی طرح اچھے طور سے بہتر تعلقات کے ساتھ رہ سکیں۔ اگلا ہے ہمارا 1906 سے 1920 کے درمیان ہونے والے سیاسی پیش رفت۔ تقسیم بنگال 1905 سے 1906 میں ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھیں برطانوی ہند ہمارا شارٹ کوسچن بھی ہے، اور برطانوی ہند میں بنگال کا صوبہ آبادی اور رقبے کے لحاظ تمام صوبوں سے بڑا تھا۔ 1905 میں انتظامی سہولیت کے پیش نظر بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، ایک حصہ مشرقی بنگال، دوسرا مغربی بنگال تھا۔ یہ دیکھیں یہ بات بہت آسان ہے، اس کو سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہے۔ تو مسلمان اس تقسیم سے بہت خوش تھے، لیکن مشرقی بنگال مسلمانوں کی اکثریت تھی جو ایک نیا صوبہ بن گیا تھا، لیکن ہندو اس تقسیم سے ناخوش تھے اور ہر کس چاہتے تھے کہ مسلمان ہمارے دباؤ کے نیچے رہیں، مسلمانوں کو آزادی نہ ملے، مسلمان اس چیز سے آزاد نہ ہو سکے، برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ پورے بنگال پر ان کی اقتصادی، سیاسی جانبداری اور برادستی ختم ہو۔ یہی وجہ تھی کہ ہندو تقسیم بنگال کو ماننے سے انکار کرنا اور تقسیم کی منسوخی ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ ہندو نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے درمیان ایک اچھے تعلقات، انگریز اور مسلمانوں کے اندر اچھے تعلقات رہیں، مسلمان ترقی کی طرف بھاگیں، مسلمانوں کے پاس تعلیم ہو، شعور ہو، ان کے پاس مذہبی، سیاسی ہر طرف سے تعلیمی پہلو کو کیا کیا جائے، بڑھایا جائے۔ تو اسی لیے انہوں نے مسلمانوں کے مطلب جو صنعتیں تھیں اس سے بھی بائیکاٹ کیا، مال سے بھی بائیکاٹ کیا، آپ کو تجارت سے بھی آپ کو روکا، تو مسلمانوں کے راستوں میں بہت زیادہ مشکلیں پیدا کی۔ اب ہے شملہ وفد 1906 میں، شملہ ڈیپوٹیشن جسے کہتے ہیں، تقسیم بنگال پر ہندوستان کے رویے کے پیش میں مسلمان اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے ایک نئے راستے کا انتخاب یہ ہے، جس کے سیاسی وفد کا جو ہے وہ سر سید آغا خان تھے، سر سید آغا خان کی قیادت میں ہوا، اور مطالبے میں اپنے مطالبات لے کر وائسرے ہند لارڈ مینٹو سے شملہ میں ملا۔ اس شملہ میں لارڈ مینٹو ہند
وائس ہند لارڈ بینٹو سے ملا، جس میں مسلمانوں نے جداگانہ انتخابات کا مطالبہ کیا تھا، اور پھر اس سے آگے پاکستان مسلمانوں کے لیے جداگانہ اور آزادی کی باتیں ہوتی رہیں۔ اگر مسلم لیگ کا قیام 1906 میں کیا اہم محرکات کون تھے؟ تقسیم بنگال کا 1905 اور ہندو کا رد عمل۔ جب تقسیم بنگال ہو جائے مسلمان خوش تھے، ہندو ناراض تھے، انگریزوں کا غیر منصفانہ رویہ، تو انگریز بھی اس سے خوش نہیں تھے، مسلمان کو سیاسی طور پر نظر انداز کرتے، تو مسلمان کو سیاسی طور پر بالکل نظر انداز کر رہے تھے، اور مسلمانوں کا احساس محرومی، تو مسلمان کو اس چیزوں سے ہر طرف سے مسلمانوں کا راستہ روکنے میں مسلمان کیا ہو رہے تھے، احساس محرومی کا شکار تھے۔ مسلمانوں کو یہ نہیں معلوم ہوتا کیا ہمارے ساتھ کوئی بھی کھڑا ہے یا نہیں کھڑا، کیا ہم اکیلے ہیں۔ وہ پھر اس طرح جو 1857 کی جنگ آزادی کی وجہ سے ان سے سب کچھ چھین لینے کی وجہ سے مسلمان کیا خود کو اکیلا اور ایسی طرح لوز تو محسوس کر رہے تھے۔ اس سے اگلا ہے کہ مینٹو مارلے اصلاحات، جسے مینٹو مارلے ریفارمس 1909 میں کہا جاتا ہے۔ 1905 میں تقسیم بنگال کی وجہ سے ملک میں سیاسی بے چینی بڑھ گئی تھی، اور ہند مسٹر مارلے اور گورنر جنرل لارڈ مینٹو نے مل کر ہندوستان کے لیے کچھ اصلاحات مرتب کی۔ برطانوی پارلیمنٹ نے ان اصلاحات کے بل کو انڈین کونسل ایکٹ 1909 کے نام سے پاس کیا، اور عام طور پر ان اصلاحات کو منٹو مارلے اصلاحات کے نام سے جانا جاتا تھا۔ ان اصلاحات کے تحت مرکزی اور صوبائی قانون نسلوں میں تصحیح کی گئی، ان کے ارکان کی تعداد میں اضافہ کیا گیا، جداگانہ انتخابات کا طریقہ رائج کرنے کی منظوری بھی دے دی گئی۔ تو 1906 میں لارڈ مینٹو سے ملاقات کے دوران شملہ وفد کے مابین مسلمانوں نے 3 سال قبل 1906 میں لارڈ مینٹو سے ملاقات کے دوران جو بات کی تھی۔ اب دیکھیے اس میں بھی یہی بات ہے کہ 1909 میں انہوں نے مینٹو مارلے کیوں اسٹارٹ کیا تھا، انہوں نے یہی اسٹارٹ کیا تھا کیونکہ 1905 میں بہت زیادہ حالات کی وجہ سے بے چینی بڑھ گئی، اور 1906 میں جب ہمارا جو آغا خان تھے وفد کے سیاسی وفد کے سر آغا خان تھے، وہ بھی مینٹو مارلے سے 1906 میں ملے تھے، جس کی وجہ سے ان کو پھر اس کے اوپر نظر ثانی کرنی تھی۔ پھر ہم مساک لکھنؤ 1916 میں، جس سے لکھنؤ پیکٹ بھی کہتا ہے۔ 1916 میں لکھنؤ میں مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا، جسے میثاق لکھنؤ کہتے ہیں۔ اس معاہدے میں پہلی بار مسلمان کو الگ قوم تسلیم کیا گیا، تو کانگریس نے جداگانہ انتخابات کے مطالبے کا تسلیم کر لیا، اور میثاق لکھنؤ کے بدل قائد اعظم محمد علی جناح کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر قرار دیا گیا۔ اب جو امپورٹنٹ، بہت ہی MCQs امپورٹنٹ ہے، پوچھا جا سکتا ہے کسی بھی ایگزام میں کہ ہندو قائد اعظم محمد علی جناح کو کس معاہدے کے تحت ہندو مسلم اتحاد کا سفیر کہا جاتا ہے، تو میثاق لکھنؤ معاہدہ کے تحت۔ اگلا ہمارا پوائنٹ ہے تحریک خلافت 1919 میں، تو 1914 میں شروع ہونے والی پہلی جنگ عظیم ہے۔ انگریزوں کے خلاف جرمنی کا ساتھ دیا، مسلمانوں نے ساتھ دیا تھا، لیکن اس میں سب سے امپورٹنٹ 3 باتیں ہیں کہ ترکی کی خلافت قائم رکھی جائے، ترکی کی حدود میں تبدیلی نہ کی جائے، مسلمانوں کے مقدس مقامات ترکوں کی حفاظت میں رہیں گے۔ تو یہ جو 3 پوائنٹ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، آپ کو یہ تیار کر لینے چاہیے۔ پھر ہے تحریک عدم تعاون، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے، 1920 میں ہوا، جسے نان کوآپریشن موومنٹ کہا جاتا ہے۔ تحریک خلافت کو عمجان بنانے کے لیے برطانوی حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے مہاتما گاندھی کے ایما پر تحریک عدم تعاون شروع کی گئی، جس کے مقاصد ذیل ہے حکومت کے ساتھ عدم تعاون، حکومت کے ساتھ اچھا تعلقات کیا جائے، سرکاری ملازمتوں کو ترک کرنا، پھر عدالتی بائیکاٹ کرنا، انگریزی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا، تعلیمی اداروں کا بائیکاٹ کرنا۔ دیکھیے تحریک کے عدم تعاون کے وقت یہ تحریک خلافت کامیاب بنانے کے لیے جو برطانوی ہند تھے، مہاتما گاندھی نے اس چیز کے اوپر ایک تحریک چلا کر یہ کر دیا کہ مسلمانوں کے خلاف یہ سب کچھ کیا جائے۔ آگے تحریک ہجرت ہے، 1920 میں ہے، تو 1920 میں یہ ہمارا شارٹ کوسچن بھی ہے۔ چاند علماء نے فتویٰ جاری کیا کہ برصغیر دارالحرب مسلمانوں کا انگریزوں کی عملداری میں رہنا جائز نہیں ہے، تو انہیں یہاں ہجرت کر دینی چاہیے۔ مسلمان جائیداد نے بیچ کر افغانستان ہجرت کر کے افغانستان ان کو اپنے ملک میں داخل ہونے کی اجازت نہ دی، مجبور اپنے ملک واپس چلے جائیں۔ جب یہ الٹے پاؤں لٹے پٹے واپس مسلمان گئے تو بربادی کے ساتھ ان کا کچھ نہیں تھا۔ ہندوستان میں تحریک خلافت اپنے عروج پر تھی، جو تحریک خلافت چلائی گئی تو 1924 میں مصطفیٰ کمال عطا تارک ترک جدید ترکیہ کے بانی نے ترکیہ کی خلافت کا خاتمہ کر دیا، اور یہ تحریک ختم ہو گئی۔ اب مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ 1920 سے 1939 کے درمیان اہم سیاسی پیش رفت کون سے ہیں، جس میں تجویز دہلی ہے، دہلی پرپوزل ہے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، میں جیسے آپ کو سمجھا رہی ہوں، اگر آپ میری بات سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو آپ کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو دیکھیے اس تجویز دہلی میں سب سے امپورٹنٹ یہ جو چیزیں نا، سندھ کو ممبئی سے الگ اسی لیے اس کو بنایا گیا کہ سندھ کو ممبئی سے الگ کر کے صوبہ بنایا جائے، شمالی مغربی سرحدی اور بلوچستان میں دوسرے صوبوں کی طرح آئینی اصلاحات نافذ کی جائیں، صوبہ پنجاب اور بنگال میں مسلمانوں کو آبادی کے تناسب سے نمائندگی دی جائے، اور مرکزی اسمبلی میں مسلمانوں کو کم از کم ایک تہائی نشستیں دی جائیں، اور کانگریس پھر آگے کانگریس کا رد عمل، کانگریس نے ان تجویز کو مسترد کر دیا۔
ابھی دیکھیں اگر ایک اسائنمنٹ کمیشن ہوا 1927 میں ہوا. ہمارا شارٹ کویسچن بھی ہے کہ اسائنمنٹ کمیشن کہاں ہوتا ہے. ہم صرف یہیں تک کر لیں تو ہمیں سمجھ آ گئے کہ حکومت برطانیہ کی طرف سے ہندوستان میں دستوری اصلاحات کی سفارش مرتب کرنے کے لیے 1927 میں سر جان سائمن کی سرگردگی میں ایک کمیشن برصغیر آیا جسے سائمن کمیشن کہتے ہیں. وہ کہتا ہے حکومت برطانیہ کی طرف سے ہندوستان میں دستوری اصلاحات کی سفارشات مرتب کرنے کے لیے. یہ سفارشات کو پھر آگے لانے کے لیے سر جان سائمن 1927 میں کی مطلب موجودگی میں ایک سائمن کمیشن جسے سائمن کمیشن کہا گیا. ایک کمیشن سے سائمن کمیشن کہا گیا. نہرو رپورٹ ہے 1928 میں ہوئی تو اس کا جواب 1929 میں. یہ دیکھیں نہرو رپورٹ میں تھے جس میں موتی لال نہرو نے مطالبات ایک دستاویز پیش کی جسے مسلمانوں کے لیے جداگانہ تخماوت کا اصول رد عمل کرتے ہوئے ان تمام تحفظات کو ماننے سے انکار کر دیا گیا تھا. لیکن اس کا جواب وہ قائد اعظم نے 14 نکات 1929 میں دے دیا جس میں انہوں نے 14 پوائنٹ دے دی ہوئے. یہ 14 پوائنٹ آپ نے خود پڑھنے اور ان کو سمجھنے اچھے سے. تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ ہم نیکسٹ چلتے ہیں. علامہ اقبال کا خطبہ الہ آباد اور 1930. علامہ اقبال نے خطبہ الہ آباد میں ایک الگ قوم کی ایک الگ ملک کی مطلب کیا کی کا مطالبہ کیا. اور آپ نے یہ بھی یہاں سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ پہلی گول میز کانفرنس 1930 دوسری 1931 اور تیسری 1932 میں لندن میں منعقد ہوئی. تو اس سے کیا کہا جاتا ہے؟ انہیں کہا جاتا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ انہیں کہا جاتا ہے راؤنڈ ٹیبل. تو فرسٹ راؤنڈ ٹیبل 1930 1931 اور تھرڈ 1932 میں ہوا. اب ہے 1935 کا ایکٹ. تو اب یہ دیکھیں اس ایکٹ میں کیا ہے. 1935 میں برطانوی حکومت نے برصغیر میں ایک نیا آئین تعارف کروایا جس میں صوبائی خود مختاری کو اولویت دی گئی. یہی امپورٹنٹ بات تھی. پھر انہوں نے 1937 میں انتخابات کروائے جس نے کانگریس نے واضح اکثریت حاصل کی. پھر امپورٹنٹ یہ ہے کہ گاندھی کے موریتا کی پوجا کرنے پر زور دیا گیا. تو اس رویے کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں میں الگ ملک کا مطالبے کا جذبہ بڑھا گیا. اور 1939 میں جب کانگریسی وزارتوں کا خاتمہ ہو گیا تو قائد اعظم نے مسلم لیگ کی اپیل پر مسلمانوں نے 22 دسمبر 1939 کو یوم نجات ڈے آف ڈیلیورنس منایا. اس کے اوپر بھی ڈے آف ڈیلیورنس کب منایا گیا اور یہ کس نے منایا یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. آگے ہم نیکسٹ چلیں تو 1940 سے لے کے 1947 تک. تو قرارداد لاہور 1940 سے لے کے 1947 تک. یہ قرارداد مسلم لیگ کے 27ویں سالانہ اجلاس میں قائد اعظم محمد علی جناح کی صدارت 23 مارچ 1940 کو پیش کی گئی جس کے بانی فضل الحق تھے جنہیں شیر آف بنگال ٹائیگر آف بنگال بھی کہا جاتا ہے. قرارداد کا متن کیا تھا؟ اس قرارداد کا متن یہ تھا قرار پایا کہ آل انڈیا مسلم لیگ کی متفقہ رائے ہے کہ کوئی آئینی منصوبہ اس ملک میں قابل عمل اور مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوا کیونکہ وہ مسلمانوں کو قابل قبول ہر طرح سے سمجھنا نہیں چاہتے تھے. لیکن اس میں مسلمانوں اقلیت میں ہوں اور وہاں ان کے حقوق اور مفادات کا مناسب تحفظ کیا جائے اس کے اوپر بات کی گئی تھی. اب نیکسٹ چلیں تو کرپس مشن 1942 میں دوسری جنگ عظیم تو جو کہ 1945 اور 1939 کے دوران 1942 میں حکومت برطانیہ نے سر اسٹیفورڈ کرپس کو ہندوستان بھجوایا جس نے تمام سیاسی پارٹیوں کو چند نکات پر متفق کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا. کرپس مشن کی جو تجویز ہے وہ بہت ہی جہاں پہ ہمارا شارٹ کویسچن بھی ہے اور جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. جنگ کے بعد برصغیر تاج برطانیہ کے متحد اندرونی اور بیرون جتنے بھی معاملات ہیں برطانیہ حکومت کی دخل اندازی سے گریز کرے گی. دفاع اور امور خارجہ مواصلات وغیرہ تمام شعبے ہندوستان کو سپرد کیے جائیں گے. آئین سازی کے لیے مرکزی اسمبلی منتخب کی جائے گی جس کے چلاؤ کا اختیار صوبائی قانون ساز اسمبلیوں کے ارکان کو حاصل ہوگا. پھر ہے آپ یہاں تک آپ کر لیں شارٹ کویسچن. اس کے بعد آپ یہ کر لیں اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے مناسب اقدامات اٹھائے جائیں گے. تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ دیکھیں آپ. پھر آگے ہے ویول پلائن آ جاتا ہے 1945 میں. ویول پلائن کس نے بنایا پیش کیا؟ تو یہ دیکھیں 1945 قائد اعظم محمد علی جناح چٹان بن گئے. غیر منصفانہ تقسیم کے خلاف چٹان بن گئے. قائد اعظم نے مسلم لیگ کو مسلمان کے واحد نمائندہ جماعت ثابت کرنے کی کوشش کی لیے جسے کانگریس نے ماننے سے انکار کیا تھا. یہ وہ تھا شملہ کانفرنس 1945 میں اور انتخابات 1945 سے 44 کہ ہمارے جو الیکشن ہوتے ہیں اور پھر شملہ کانفرنس. یہاں پہ ہمارا شارٹ کویسچن بھی ہے. وہ کہتے ہیں جب 1945 میں برطانیہ کو اس بات کا یقین ہوگا وہ جنگ عظیم 2 میں فتح حاصل کر لے گا تو وائسرے لارڈ ویول نے اعلان کیا کہ وائسرے کی انتظامی کونسل میں تمام تر ہندوستانی اراکین شامل ہوں گے. اس میں تمام تر سیاسی جماعتوں کو آبادی کے تناسب کی نمائندگی ملے گی. 1945 میں ان تجویز پر غور کرنے کے لیے شملہ کے مقام پر کانفرنس کا انعقاد ہوگا جو کونسل میں 5 مسلم اراکین
کی تجویز تھی، جبکہ کانگریس کا مطالبہ تھا کہ وہ ایک مسلم نمائندہ نامزد کرے گی۔ قائد اعظم نے کہا کہ 5 مسلم اراکین مسلم لیگ ہی نامزد کرے گی کیونکہ مسلمانوں کی نمائندہ جماعت مسلم لیگ ہی ہے۔ اس نقطے پر شملہ کانفرنس ناکام ہوئی۔ پھر آگے ہے کابینہ مشن جو کہ 1946 میں ہوا۔ یہ 1945 میں برطانیہ میں جب لیبر پارٹی کی حکومت آئی تو برطانوی حکومت نے ہندوستان میں بڑھتی ہوئی سیاسی بے چینی کو پیش نظر کرنے کے لیے اس مشن کو 2 بنیادی مقاصد دیے جنہیں کابینہ مشن پلان کہا گیا، جس کے آگے جو ہیں مددہ ذیل یہ پہلو بھی ہیں جو کہ آپ کے شارٹ کوسچن میں بھی آ رہے ہیں۔ جو ہمیں ریاست دے اقدام 1946 میں ہے جسے ڈائریکٹ ایکشن ڈے کہا جاتا ہے۔ 16 اگست 1946 کو اس کا اقدام کیا گیا، اور اس میں کیا سب سے امپورٹنٹ اس میں یہ ہے کہ ان جلسوں میں کانگریس کے عزائم کو بے نقاب کیا گیا کیونکہ وہ انگریزوں کے بعد برصغیر پر حکومت کرنے کا ارادہ رکھتی تھیں۔ آگے عبوری حکومت کا قیام۔ عبوری حکومت کا قیام ہے کہ یہاں سے ہمارا شارٹ کوسچن بھی ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک۔ عبوری حکومت کے لیے ستمبر 1946 میں وائسرے لارڈ ویول نے کانگریس کو عبوری حکومت قائم کرنے کو کہا، لیکن اس میں جو آپ نے امپورٹنٹ یہ دیکھنے کہ اس میں کون کون سی شخصیت شامل میں لیاقت علی خان، چند دیگر، سردار عبدالرب نشتر، راجہ غضنفر علی خان اور اقلیتی رکن جو گنتھر ناتھ مینڈل شامل تھے۔ عبوری حکومت کانگریس اور مسلم لیگ کے خلاف کے اختلافات کی وجہ سے مؤثر انداز میں کام نہ کر پائی۔ یہ دیکھیے آپ نے بس یہ چند چیزیں ہمیں سمجھنی ہوتی ہیں، آپ سارا ڈیٹیل سے اتنا نہیں پڑھ سکتے لیکن چند چیزیں آپ ضرور ان کی سمجھیں۔ ہے 3 جون 1947 کا منصوبہ، تو 3 جون 1947 کا منصوبہ میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ چاہتے تھے کہ ہندوستان کے لوگ چاہتے تھے جو بھی اقتدار ہو وہ ہندوستان کے نمائندوں کو کیا جائے، مطلب حوالے کیا جائے، لیکن مسلمان یہ چیز نہیں چاہتے تھے۔ اس لیے لاسٹ پہ ان کا کیا ہوا، صوبہ سرحد سہالٹ کے عوام پاکستان یا بھارت میں شمولیت کا فیصلہ استصواب رائے کے ذریعے کریں گے، جبکہ بلوچستان کا فیصلہ شاہی چرگا کرے گا۔ لاسٹ میں ان کا فیصلہ یہ ہوا۔ ابھی دیکھیں قانون آزادی ہند 1947، قانون آزادی ہند جو 3 جون 1947 کو جو عملی پہنجامہ پہنانے کے لیے برطانوی پارلیمنٹ 18 جولائی 1947 کو قانون ہند آزادی ہند منظور کیا گیا اور ہندوستان کو 2 ریاستیں پاکستان اور بھارت میں تقسیم کر دیا۔ پھر آگے ریڈ کلف ایوارڈ۔ ریڈ کلف ایوارڈ میں سب سے جو اہم شخصیت جسٹس محمد منیر، جسٹس دین محمد تھے، اور جو بنگال کی حد بندی کے لیے پاکستان کی طرف سے جسٹس ابو صالح محمد اکرم اور جسٹس ایس اے رحمان، جبکہ بھارت کی طرف سے تھے۔ تو ریڈ کلف ایوارڈ میں مطلب مسلمانوں کو بہت زیادہ ساتھ ملا اس میں بھی۔ تو ریڈ کلف ایوارڈ کی ناقص منصوبہ بندی کے بعد پاکستان کو کئی مثال سے بھی 2 ہونا پڑا کہ مسلمانوں کو بھی یہاں اس طرح یہ جو تھا نا ریڈ کلف ایوارڈ میں، تو بھی مسلمانوں کو اس طرح مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کہ لاسٹ پہ جا کے انہیں کئی مسائل ہو گئے۔ ایک مسئلہ کشمیر کا بھی کھڑا ہو گیا، اس کے ساتھ ساتھ گوادرسپور کے راستے بھارت نے کشمیر پر قبضہ کر لیا اور راستے انہیں بند کر دیا اور کشمیر کے اوپر کیا کر دیا، قبضہ کر دیا۔ آگے کہ ہمارے پاس ہے صبح آزادی، ڈان آف فریڈم۔ آزادی کا تصور کو ان کی بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ 1947 27 رمضان مبارک 1366 ہجری کو پاکستان دنیا کے نقشے پر ہوا اور قائد محمد علی نے پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے۔ یہ جو ہمارا اخبار ڈان ہے جو قائد اعظم کے نام پر چل رہا ہے، تو اس کی جو فرسٹ یہ لکھا گیا تھا تو اس میں یہی لائن سب سے امپورٹنٹ اور پہلے تھی کہ پاکستان میں قائد اعظم کا کردار، قائد اعظم کا بہت ہی اہم کردار 25 دسمبر 1976 میں پیدا ہوئے۔ آپ سیاست میں دلچسپی رکھتے تھے، آپ کو سفیر بھی کہا گیا۔ مسلمان برصغیر مسلم ہندو کے بہت اچھے حامی رہی ہیں۔ آپ نے بہت کچھ کیا۔ آپ نے 1910 میں بمبئی مسلمان آواز سے ہند کی کونسل کے لیے قائد اعظم نے اپنا نمائندہ منتخب کر لیا گیا 1913 میں۔ پھر آپ نے کانگریس میں کب شمولیت اختیار دی، اور پھر آپ نے 1930 میں قائد اعظم محمد علی نے اپنے کون سے مشہور نکات دیے، گول میز کانفرنس میں قائد اعظم نے کیا کردار ادا کیا لندن میں، اور پھر 1934 میں علامہ اقبال اور دوسرے جو رہنما ہوتے تھے ان کے قائد اعظم کے ساتھ کیسے تعلق رہے۔ پھر دیکھیں 1940 میں جب لاہور ریزولوشن پاس کی گئی تب کیا رہا۔ 1945 سے 44 میں جب الیکشن ہوئے تو جب پاکستان کے ساتھ مسلمانوں کے لیے قائد اعظم نے کیا کیا، پھر جب کابینہ مشن تجویز کیا گیا تب کیا، پھر آخر 14 اگست 1947 کو پاکستان مرز وجود میں آیا۔ تو پھر ایٹ دا اینڈ 1948 کو باقی کو قائد اعظم محمد علی جناح بیماری کی وجہ سے 11 ستمبر 1948 کو خالق حقیق کی سزا ملی۔ پھر ہے کہ ہم پاکستان میں تحریر محترمہ فاطمہ جناح کا کردار۔ محترمہ فاطمہ جناح 1893 میں پیدا ہوئی اور پاکستان کا شمار آپ کا شمار پاکستان کی تحریک آزادی کے اہم رہنماؤں میں ہوتا ہے اور اپنے بھائی قائد اعظم محمد علی جناح کی پرجوش حامی تھیں۔
تو انہوں نے بھی بہت آپ ڈینٹسٹ ہیں، مطلب سیاست میں حصہ لیتے ہیں، آپ نے بہت کچھ کیا، لیکن محترمہ فاطمہ جان نے بھی پاکستان کے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ آگے ہے کیا پاکستان میں دیوان بہادر رشتہ پر کاش سنگھا ایس پی سنگھا کا کردار۔ تو ایس پی سنگھا کا شمار ہے کہ پاکستان کے اہم ترین مسئلہ رہنما اور تعلیم کے شعبے اور خدمات کے سلسلے میں دیوان بہادر کا خطاب دیا گیا۔ اب ہم یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ دیوان بہادر کا خطاب کسے دیا گیا؟ ایس پی سنگھا کو۔ انہوں نے کہا کہ محمد اللہ سے ملاقات کر کے اصل پاکستان کے مسئلوں کی جانب سے مکمل تعاون کی یقین دہائی کرے۔ انڈین کرسچن ایسوسی ایشن کا آل انڈیا مسلم لیگ کے ساتھ الحاق کا اعلان کیا۔ 1940 کے انتخابات میں قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ 1947 کو طے ہونے والے انتخابات میں انہوں نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا۔ 88 کے مقابلے میں 91 ووٹوں سے پاکستان کا حق میں فیصلہ لیا، اور 2016 میں حکومت پاکستان کی جانب سے دیوان بہادر ایس پی سنگھا کی تحریک پاکستان خدمات کو خراج تحسین پیش کر کے ایک یادگاری ڈاک ٹکٹ جاری کیا۔ تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، جتنا بھی چیپٹر تھا میں نے اپنے لفظوں میں آپ کو سمجھا کر آپ کو پڑھ کر دکھایا ہے۔ تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، اگر آپ کو چینل سے ہیلپ ہو رہی ہے، آپ کو مدد مل رہی ہے، تو پلیز اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کے دوستوں کی مدد سنیں۔ اگر آپ کو کوئی بھی سوال آتا ہے تو آپ کمنٹ میں ضرور پوچھیں، تاکہ میں آپ لوگوں کی مدد دلچسپی کے اکارڈنگ کہ میں آپ لوگوں کو لیکچر دے سکوں۔ فی امان اللہ، شکریہ۔